الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت بعد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد تجده عونا لك في النوائب صلوات جبر رحمة اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ حیدری حیدری ایک باز بلند نعرہ صلوات اجازت ہو تو لب کھولوں عقل و خرد کے میزان میں تعریف و احادیث کے گوہر تو مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پیرو دوں منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس ہو دوں تب جا کے رسول اور علی کی شبیہ کے شان میں کچھ بول ابھی تک میں نے یہ عیاں نہیں کیا ہے کہ رسول اور علی کی شبیہ کون، اور توجہ مجھے آپ کی چاہیے اور بہت چاہیے، اس لیے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اپنے خاندان کے بزرگوں سے ضد کرتے تھے، نانا جان سے بھی کہ نانا جان کہانی سنائیے، دادا جان سے بھی کہ دادا کہانی سنائیے، مگر وہ کہتے تھے بیٹا کہانی تو سناؤں گا مگر ایک شرط ہے، جب تک تم ہوں ہاں کرتے رہو گے کہانی جاری رہے گی، جہاں تم نے ہوں ہاں بند کر دی کہانی رک جائے گی۔ تو جب خاندان اور قبیلے کے بزرگ فرش والوں کی جھوٹی کہانیاں بغیر ہوں ہاں کے نہیں سناتے تو میں عرش والوں کی سچی کہانیاں توجہ رکھیے گا، سبحان اللہ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی جناب زینب علیہ مقام سے جب بی بی کی عمر 12 برس کی تھی۔ تاریخ کا ایک فقرہ کمپلیٹ۔ حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی جناب زینب علیہ مقام سے جب بی بی کی عمر 12 برس کی تھی۔ حضرت عبداللہ مدینے میں امور انجام دے رہے تھے، تمام تر کام کر رہے تھے۔ رسول کا گزر ہوا، عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ تجارت کر رہا ہوں۔ کہا انتا رئیس التجار، تم تاجر نہیں تاجروں کے سردار، تم تاجر نہیں تاجروں کے سردار۔ جسے سردار محمد بنائے اگر اس پہ کوئی انگلی اٹھائے تو اس کا مطلب انگلی عبداللہ پہ نہیں اٹھی، محمد کے انتخاب پر اٹھی ہے، محمد کے انتخاب پر اٹھی ہے۔ تو اب اور سنیے تاریخ بتا رہا ہوں۔ 40 عربیات، جسے 40 ممالک میں عربی بولی جاتی تھی، اور ان 40 ممالک میں جب بھی کوئی قرض لیتا تھا تو گارنٹر عبداللہ بنتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی بینک ہیں مگر کیا حالت ہے آپ جانتے ہیں۔ عرب تو وہ تھے جو خدیجہ کی دولت کھا گئے تھے، اس کے باوجود گارنٹر عبداللہ بنتے تھے۔ سنیے گا کہ عبداللہ کربلا کیوں نہیں گئے، تاریخ کو نچوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ آخری سانس تک گارنٹر بنے رہے۔ جب بھی کوئی قرض ادا نہیں کرتا تھا عبداللہ اپنی جیب خاص سے اس کا قرضہ ادا کر کے کہتے تھے کہ میرے نام پہ تھپا نہ لگنے پائے۔ حسین نے عبداللہ کو مدینے میں اس لیے چھوڑا کیونکہ عرب کا رواج تھا جس کے مقروض ہوتے تھے اس پہ تلوار نہیں اٹھاتے تھے، جس پہ مقروض ہوتے تھے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے تھے۔ حسین کو پتا تھا کہ اگر کوئی اور رہتا تو مدینے کا تقدس پہلے پامال ہوتا۔
حسین نے عبداللہ کو چھوڑا. کیوں؟ اس لیے کہ عرب میں اس وقت 4 شجاع میں سے ایک حضرت عبداللہ بھی تھے. حضرت عبداللہ بھی تھے. اب جملہ سنیے. طالب ہاشمی مصری اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جو کربلا میں فوج کو روکے اسے عباس کہتے ہیں اور جو مدینے میں روکے اسے عبداللہ کہتے ہیں. جو کربلا میں فوج کو روکے اسے عبداللہ کہتے, جو کربلا میں فوج کو روکے اسے عباس کہتے ہیں اور جو مدینے میں روکے اسے عبداللہ کہتے ہیں. جب حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی, حضرت عبداللہ کس کے بیٹے ہیں؟ جعفر کے, یعنی جعفر طیار کے, جسے 2 پر ملے ہوئے ہیں, جس تک کوئی پر نہیں مار سکتا. اس عبداللہ کے, اس جعفر طیار کے بیٹے ہیں عبداللہ. جب یہ کائنات میں آئے تو ہر کسی نے دیکھ کر کے کہا, جب جعفر طیار نے پوچھا کہ نام کیا رکھوں تو ہر کسی نے دیکھ کے کہا یہ محمد کے ابا کی شبیہ ہے, عبداللہ رکھ دو. محمد کے بابا کی شبیہ ہے لہذا نام عبداللہ ہوگا. عبداللہ کے بعد پہلے عبداللہ جعفر طیار کے بیٹے بنے جنہیں محمد نے رئیس التجار کہا. جاؤ مصر کے میوزیم میں جا کر دیکھ لینا, قوالہ رکھا ہوا ہے. ایتھوپیا کی 40% زمین حضرت عبداللہ کے نام ہے. شام کی 28% زمین حضرت عبداللہ کے نام ہے. جارڈن کی 30% زمین حضرت عبداللہ کے نام ہے. اس کا مطلب عبداللہ بہت بڑے تاجر اور سردار ہوئے نا, تو کوئی زینب کم ہے؟ جانا روضے پہ زری کے اندر جھانک کر دیکھنا, تاج قدموں میں پڑا ہوا ہے. تاج قدموں میں پڑا ہوا ہے. تاج قدموں میں پڑا ہوا ہے. اس جعفر طیار کے بیٹے ہیں عبداللہ. یہ تھا عبداللہ کا بیک گراؤنڈ چھوٹا سا, اس لیے کہ عبداللہ پہ تو عشروں پہ عشرے پڑھے جا سکتے ہیں, صرف اس بات پر کہ پہلے عبداللہ کے بعد یہ دوسرے عبداللہ ہیں کیوں. اس بات پر کہ پہلے عبداللہ کے بعد یہ دوسرے عبداللہ ہیں کیوں. تو اب شادی ہو گئی, حضرت علی آئے. بیٹی مہر کیا رکھوں؟ تمہیں طلاق سے بچنے کا نسخہ بتا کے جا رہا ہوں. بوڑھے باپ کے کاندھوں پہ طلاق کا بوجھ نہ آئے اس سے بچا کے جا رہا ہوں. رسول کے اس ولی علی نے پوچھا کہ بیٹی مہر کیا رکھوں؟ بی بی زینب نے کہا حسین کے چہرے کی زیارت. حسین کے چہرے کی زیارت, حسین کے چہرے کی زیارت. تو جب علی کی بیٹی کی مہر حسین کے چہرے کی زیارت ہو سکتی ہے تو اپنی بیٹیوں کو طلاق سے بچانے کے لیے کربلا کی زیارت مہر میں لکھ دو. کربلا کی زیارت مہر میں لکھ دو. کربلا کی زیارت مہر میں لکھ دو. اب ہوا کیا؟ مہر دے دی گئی. اب لوگ یہ کہتے ہیں, دیکھیے بہت سے مغالطے بھی دور کروں گا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بی بی نعوذ باللہ من ذالک بیمار تھی. یہ بیماریاں دور کرنے والا گھرانہ ہے, بیمار نہیں ہوتا. بیماریاں دور کرنے والے گھرانہ ہے, یہ بیمار نہیں ہوتا. جملہ سننا, یہی لوگ کہتے ہیں تاریخ میں, لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ بیماریاں دور کرنے والا گھرانہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 12 برس کی عمر میں شادی ہوئی تو اون و محمد اتنے چھوٹے چھوٹے کربلا میں کیوں؟ 2 برس چھوٹی ہیں امام حسین سے, تو کربلا میں عمر مبارک ہے 55 برس. کمال مجلس پڑھنا نہیں ہے, کمال ہے تاریخ کی سیاہی کو چاٹ کے اس سے سفیدی نکال لینا. 2 برس چھوٹی ہیں امام حسین سے, تو کربلا میں عمر مبارک ہے 55 برس. سنیے تاریخ سنا رہا ہوں. بہت سے دریدہ دہن کہتے ہیں کہ بی بی نعوذ باللہ من ذالک بیمار تھی. یہ بیماریاں دور کرنے والا گھرانہ ہے. جملہ سن لینا پھر سمجھ لینا. 3 دن کی جب سجاد مولا پیدا ہوئے تو 3 دن کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا. پہلے سجاد کو پال کے علی بنایا. توجہ چاہتا ہوں, دیکھیے توجہ پوری رکھیے گا. پہلے سجاد کو پال کے علی بنایا. سانسیں لے رہے ہو یہ بھی احسان ہے آل محمد کا. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا ایک سانس آتی ہے ایک سانس جاتی ہے, ایک سانس آتی ہے پھر جاتی ہے, جاگنا. ایک سانس آتی ہے
پھر جاتی ہے یہ بار بار سانس آ جا کیوں کر رہی ہے سانس؟ چھٹے امام نے فرمایا اللہ انتظار کر رہا ہے تاکہ اگلے سانس میں علی مان لو، تاکہ اگلے سانس میں علی مان لو۔ تو 3 دن کی عمر میں چوتھے امام کی والدہ کا انتقال ہوا، پہلے سجاد کو پال کے علی بنایا۔ جملہ یوں کروٹ لے رہا ہے حیدر بھائی، اگر مصر اولا اگر سمجھ میں نہ آئے تو مصر ثانی سمجھا دیتا ہے۔ سنیے گا اس جملے پہ اگر توجہ نہیں ہوئی تو خدا کی قسم دکھ ہوگا اس جملے پہ، اس لیے کہ معیاری جملہ پڑھ رہا ہوں۔ پہلے 3 دن کی عمر میں سجاد مولا کی والدہ کا انتقال ہوا تو سجاد کو پال کے علی بنایا، پھر اکبر کو پال کے محمد بنایا۔ صلوات بھیجیں پہلے سجاد کو پال کے علی بنایا، پھر اکبر کو پال کے محمد بنایا۔ جب اللہ کی امانتیں پال لی تو اللہ کی امانت کے لیے اپنی امانت پالی۔ اس کے بعد سے بی بی زینب کے گھر پہلا بیٹا پیدا ہوا، ہو بہو علی کی شبیہ تھا، نام رکھا گیا اون۔ اس نام میں راز ہے میرے دوستوں، نام رکھا گیا اون۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا گیا محمد۔ ایک علی کی شبیہ، ایک محمد کی شبیہ، دونوں کی انگلی بی بی زینب پکڑ لیتی تھیں اور مدینے کا رخ کر کے، قبر رسول کا رخ کر کے بس یہی کہتی تھیں، نانا بابا قرض اتر گیا نا، نانا بابا قرض اتر گیا نا، آپ دونوں نے مجھے پالا تھا، میں نے آپ دونوں کو پال دیا۔ آپ دونوں نے مجھے پالا تھا، میں نے آپ دونوں کو پال دیا۔ اب ہوا کیا، جب بڑے ہو گئے تو ایک مرتبہ بی بی زینب نے دونوں کی انگلی پکڑی، اور اب مجھے وہ بندہ بتائیے گا جو عباس سے مانگتا بھی ہو اور پھر اس جملے پہ بولے نا۔ بی بی زینب نے دونوں کی انگلی پکڑی اور عباس کے پاس لے کر آتی ہیں اور کہتی ہیں عباس اونو محمد دے رہی ہوں، 2 عباس واپس لوں گی، 2 عباس واپس لوں گی۔ اب ہوا کیا، عباس نے تیر اندازی سکھائی، فضا میں نیزے کو نیزے سے ٹکرانا سکھایا، چلتے گھوڑے سے کبھی اس طرف جنگ کرنا، کبھی اس طرف تلوار چلانا، اس طرف تلوار چلانا سکھایا۔ جب سب سکھا کر کے بی بی زینب کے پاس لے کر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بی بی آمادہ ہیں، آمادہ ہیں۔ ننھے ننھے بچوں نے آج تینوں کو الٹا، اماں تیر چلا کر دکھاؤں، تیر چلا کر دکھاؤں؟ عباس نے کہا دکھاؤ، عباس نے کہا دکھاؤ۔ تیر چلائی، تیر ہوا میں فضاؤں کو کاٹتا ہوا ہوا میں پرواز کر گیا۔ پھر ایک مرتبہ اون کو ایک طرف، محمد کو دوسری طرف کھڑا کر دیتے تھے، تیر چلاتے تھے، تیر دوسرے میں ٹکراتا تھا۔ پھر ایک مرتبہ گھوڑے کعوہ کیے اور پلک جھپکنے سے پہلے سیدھا کعوہ دے دیا۔ یہ صرف عباس اور حیدر میں فن موجود تھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے سیدھا کعوہ دے دیتے تھے۔ جب یہ ساری چیزیں دیکھ لی تو ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا اونو محمد رک جاؤ، یہ سارے حربے تو عام مائیں دیکھتی ہیں، مزہ تو تب ہے جب دشمن آنکھوں کے اشارے پہ ٹھہر جائے، مزہ تو تب ہے جب دشمن آنکھوں کے اشارے پہ رک جائے، مزہ تب ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ ساری چیزیں دکھا چکے، ابھی سرکار وفا پلٹنے والے تھے کہ ایک مرتبہ پلٹ کے یہ جملہ کہتے ہیں کہ بی بی جو میرا تھا، دیکھیے استاد وہ ہوتا ہے جو ساری چیزیں سکھا دے، ایک چیز روک لے، یہ کہہ کے عباس چلے اور کہنے کے بعد کہتے ہیں بی بی جو میرا تھا وہ بھی سکھا دیا، جو بابا سے لیا تھا وہ بھی سکھا دیا، جو میرا تھا وہ بھی سکھا دیا، جو بابا سے لیا تھا وہ بھی سکھا دیا، جو بابا سے لیا تھا وہ بھی سکھا دیا۔ اب ہوا کیا، جب سب تیار ہیں اب حسین کی خدمت میں آتے ہیں، مامو جان میدان میں جائیں، مامو جان جنگ کرنے کی اجازت دیجیے، میدان میں جائیں۔ 18 سے 19 مرتبہ اجازت مانگی ہے، پھر آئے ہیں، عباس آؤ سوار کرتے ہیں۔
अब्बास आओ सवार करें। एक को हुसैन ने सवार किया और एक को मोहम्मद ने सवार किया। देखिए अभी खुदा के लिए कोई रोएगा नहीं, फसाइल का मरहला तमाम नहीं हुआ है। एक को हुसैन ने सवार किया और एक को मोहम्मद ने सवार किया। जो औन था उसे हुसैन ने सवार किया, जो मोहम्मद था उसे अब्बास ने सवार किया। औन अली की शबी थे, मोहम्मद ने सवार किया। मोहम्मद की शबी थे, अली ने सवार किया। सवार कर दिया। दोनों शहजादे अभी दोनों को रवाना किया था कि इतने में एड़ लगाई, घोड़ा हवाओं से बात करने लगा। घोड़ा हवाओं से बात करने लगा। एक मर्तबा मौला हुसैन ने अब्बास का बाजू थामा और कहते हैं अब्बास कभी मैदान में मोहम्मद और अली को एक साथ जाते देखा है? कहा नहीं। कहा वो देखो, कहा वो देखो, इसलिए कि शबी तो उन्हीं की है ना। कहा वो देखो। अब जब मैदान में पहुंचे हैं, पूरी जंग की तारीख 21 किताबों को निचोड़ के सिर्फ एक जुमले में पेश कर रहा हूँ। जैसे ही ये दोनों चले इमाम हुसैन के सामने से, सब देखिएगा मेरी तरफ, इमाम हुसैन के सामने से यूं सीधा निकले, यूं सीधे निकलते गए, फौज के सामने जाते जाते यूं हो गए। दोनों घोड़ों की पुश्त यूं मिल गई। अभी मैं इसका मतलब बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता था। जब दोनों सवार यूं इमाम हुसैन के सामने से यूं गुजरे और फौज तक जाते जाते यूं हो गए। अरब में जब कोई यूं पहुंचता था ना, उसका मतलब होता था तुम्हें घेर के मारेंगे, तुम्हें घेर के मारेंगे। अब सुनिए जुमला, मैदान में पहुंच गए। एक मर्तबा औन ने कहा हल मिन मुबारिस, तुम में कोई है जो हमारा मुकाबला करे? तुम में कोई है? भाई 9 लाख का लश्कर था और औन कह रहे तुम में कोई है जो हमारा मुकाबला करे? एक बदज़बान और एक बदनसब ने छठी सबसे पुकार के कहा तुम हो कौन? कहा हमें नहीं पहचानते, नादे अली में जो औन आया है वो मैं हूँ, मैं औन मुजस्सम हूँ, मैं औन मुजस्सम हूँ। फिर छोटे की तरफ मुखातब हुआ, आप कौन? एक मर्तबा मोहम्मद ने सीने पे हाथ रखा, कहा कि तुम अगर पहचान नहीं सकते हो तो लो मैं बताए देता हूँ, तुमने हमारे नाना को कभी तलवार उठाते हुए नहीं देखा होगा, आओ आज हसरत पूरी किए देता हूँ, आओ आज हसरत पूरी किए देता हूँ। वो बदज़बान और बदनसब, देखिए अहले बैत के मुकाबले पे जो आता है उसका शजरा तो होता है ख़राब, उसका शजरा तो होता है ख़राब। याद रखिएगा जो भी करबला में उनकी तरफ से आए थे, अहले सुन्नत राइटरों ने भी लिखा है कि जो भी उनकी तरफ से आए थे वो सब छटे हुए गैर ख़ानदान की नस्ल से थे। उनसे पूछा गया कि जो उनकी तरफ से घोड़े आए थे वो क्या थे? कहने लगे वो घोड़ों के उम्र 7 थे। शिम्र का घोड़ा शिम्र का बाप था। उनसे पूछा गया कि आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो सब के सब गैर खानदान की नस्ल से थे, सब के सब छटे हुए खराब शजरे वाले थे? कहने लगे हुसैन के बदन पे चढ़ गए अब भी दलील मांगते हो, हुसैन के बदन पे चढ़ गए अब भी दलील मांगते हो। अब वो छठी सब से निकलता हुआ 1000 बंदों से अकेला लड़ता था, नाम था समरा। 1000 बंदों से अकेला लड़ता था। औन बड़े थे, मोहम्मद छोटे थे। औन बड़े थे, जुमला सुन लेना, औन बड़े थे, मोहम्मद छोटे थे। एक मर्तबा औन ने कहा भैया शिकार आ रहा है, कौन करेगा? शिकार आ रहा है, कौन करेगा? औन ने कहा शिकार पे छोड़ देते हैं जिस तरफ आ जाए, शिकार पे छोड़ देते हैं जिस तरफ आ जाए। औन बड़े थे और मोहम्मद छोटे थे। 1000 बंदों से अकेला लड़ता था, नाम था समरा। समरा चलता हुआ मोहम्मद के पास आया, मोहम्मद के पास आना बताता है कि डरा हुआ आया है, वरना औन बड़े थे, औन के पास जाना चाहिए था, औन के पास जाना चाहिए था। अब जैसे ही
محمد کے قریب پہنچا, کہنے لگا کہ اتنی کمسنی کے عالم میں اتنی بڑی بڑی باتیں, تم ہو کون؟ کہیں خدیجہ کے گھرانے سے تو نہیں؟ ایک مرتبہ آن نے کہا, ایک مرتبہ محمد نے کہا, بھیا آن, بڑے بھائی اکبر کو بلائیے, بڑے بھائی اکبر کو بلائیے, یہ گستاخ ہماری خاندان کی عورتوں کے نام لے رہا ہے. غیرت نے گوارا نہ کیا کہ یہ گستاخ ہماری خاندان کی عورتوں کے نام لے. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ تم اتنے سے ہو اور اتنی بڑی بڑی باتیں. کہنے لگا پہچانا نہیں. ایک مرتبہ محمد نے کہا پہچانا نہیں, علی چھوٹا بھی ہو تو کلہ ازدر چیر دیتا ہے. علی چھوٹا بھی ہو تو کلہ ازدر چیر دیتا ہے. اب ایک مرتبہ یہ اون و محمد ہے, جنگ کرنا شروع کر دی جب, اللہ اکبر, اور ایسی جنگ کی کہ تاریخ میں موجود ہے, تاریخ میں موجود ہے. ابھی پچھلے سال لوگوں نے یہ کہا کہ بہت غریبی آ گئی اور تبرک نہیں بٹے گا مجلسوں میں, تبرک نہیں بٹے گا. دیکھیے غربت کی وجہ سے کبھی مجلسیں نہ چھوڑیے گا, غربت کی وجہ سے کبھی مجلسیں نہ چھوڑیے گا, اور تبرک بانٹیے. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ پانی بانٹیے. وہ بندہ لعنتی ہے جو فاطمہ کے مہر پہ راضی نہیں ہوگا, وہ بندہ لعنتی ہے جو سیدہ کے مہر پہ راضی نہیں ہوگا. غربت کی وجہ سے مجلسیں نہ چھوڑنا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کچھ بانٹے؟ پہلی مجلس بی بی زینب نے بھی کی تھی لیکن کچھ نہیں بانٹا. مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم غریب ہو کر کچھ بانٹیں اور بی بی زینب امیر کی بیٹی ہو کے کچھ نہ بانٹیں؟ بی بی زینب امیر کی بیٹی ہو کے کچھ نہ بانٹے. میں بہت سوچتا رہا اور آج ہی یہ جملہ مجھے ملا ہے. بہت سوچتا رہا. نجف کے اندر ایک مولانا نے ایک عالم دین کے سامنے دونوں زانو ادب طے کر کے بیٹھ گئے کہ مولانا مجھے اس بات پہ حیرانی ہے کہ بی بی زینب نے پہلی مجلس کی لیکن مجلس میں کچھ نہیں بانٹا. وہ عالم کہنے لگے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بی بی زینب نے مجلس کی ہو اور کچھ نہ بانٹا ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. کہنے لگے کہ مجلس میں جب بی بی نے پہلی مجلس کی تو مجلس میں مجلس بانٹی ہے. عالم کا جملہ ہے کہ بی بی زینب نے پہلی مجلس کی اور پہلی مجلس میں مجلس بانٹا ہے. کسی نے عشرہ لے لیا, کسی نے عشروں پہ عشرہ لے لیا, کسی نے علم اٹھانا لے لیا, علم اٹھانا لے لیا. کبھی بھی بی بی زینب اور اس گھرانے کے لیے کوئی لفظ ایسا نہ بولنا کہ جو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے. اس لیے کہ کتنا احسان ہے ان کے گھرانے کا. اگر احسان پتہ چل جائے تو کبھی احسانیت جناب زینب کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے. اس گھرانے کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی بچہ بھی چلتا تھا تو اس کے اوپر ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہوتا تھا, سایہ کیے ہوئے ہوتا تھا. جب پوچھا گیا نا وہ بادل گئے کہاں, تو بی بی زینب نے کیا جملہ کہا کہ ہم دھوپ میں اس لیے بیٹھ رہے ہیں, ہم دھوپ میں اس لیے بیٹھ رہے ہیں تاکہ ہم جنت میں اپنے عزاداروں کو اپنے چاہنے والوں کو سائے میں بٹھا سکیں, سائے میں بٹھا سکیں. آج 6 محرم کا دن آ گیا. اللہ اکبر. کربلا کل ہی کا وہ دن ہے کہ جب خیام حسینی میں پانی نہیں آئے گا, پانی بند کر دیا جائے گا. کل ہی کا وہ دن. اللہ اکبر. عزاداروں, جب بھی کہیں مجلس ہو اور مجلسوں میں جائیں آپ دل کھول کے رویا کریں, اس لیے کہ آپ کو مجلسوں میں کوئی تماچے نہیں مارے گا, کوئی تازیانے نہیں برسائے گا. تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب پشت کے بل کبھی سو نہیں پائی ہیں, پشت کے بل کبھی سو نہیں پائی ہیں. جملہ کہنا آسان تھا اور آپ کے لیے سننا آسان تھا. کبھی پشت کے بل سو نہیں پائی. تاریخ یہ کہتی کیوں؟ علماء نے یہی لکھا کہ زخم پہ
پیٹھ پہ اتنے نیزے چبھوئے گئے ہیں کہ وہ زخم طاری ہوتے ہیں، وہ نشان اب بھی تازہ ہے۔ اللہ اکبر، 6 محرم کی تاریخ آ گئی، 6 محرم کا دن آ گیا۔ ایک صفین میں علی تھے، ایک کربلا میں علی تھے۔ کربلا میں کون علی ہے؟ آج علی اکبر کی شہادت پڑھنا ہے۔ علی اکبر کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے۔ صرف ایک جملہ سنو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ ایک مقام پہ آ کے ٹھہرا ہے تو ایک ضعیفہ عورت ہے، جب اس نے علی اکبر کے سر کو دیکھا تو وہ دیکھتی جاتی ہے، وہ دیکھتی جاتی ہے کہ یہ اتنا حسین چہرہ ہے، اتنا حسین چہرہ۔ وہ دکھیاری یہ کہتی ہے، وہ ضعیفہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کرے کہ اس کے ذبح ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ اس کے ذبح ہونے سے پہلے، اس کے شہید ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزاداروں، جب حسین کے پاس علی اکبر آئے ہیں، بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا بیٹا یہ تو وقت کی بات ہے، کل نانا نے میری جان بچانے کے لیے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا تھا، اور آج دین بچانے کے لیے تمہاری قربانی اور خون کی ضرورت ہے۔ بیٹا میں تو اجازت دیتا ہوں، مگر پہلے خیمے میں جاؤ، ماں اور پھوپھیوں سے رخصت ہو کر آؤ۔ عزاداروں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ علی اکبر خیمے میں آئے، اور خیمے میں آتے ہیں جب سب سے ودا ہو چکے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور بار بار گرتا تھا، بار بار اٹھتا تھا اور بار بار گرتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں حسین کے پاس گیا، جانے کے بعد پوچھتا ہوں کہ حسین کیا بات ہے کہ علی اکبر جب خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں تو بار بار پردہ اٹھتا تھا اور بار بار گرتا تھا، کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں، حمید ابن مسلم، جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں کبھی اماں آ کے سینے سے لپٹ جاتی ہے، علی اکبر نہ جاؤ، کبھی بہنیں آ کے لپٹ جاتی ہے، بھیا نہ جائیے، ارے کبھی پھوپھیاں آ کے لپٹتی ہیں، اے بیٹا نہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بلاخر عزاداروں، ایک مرتبہ علی اکبر خیمے سے یوں برآمد ہوئے، حمید ابن مسلم کہتا ہے علی اکبر خیمے سے یوں برآمد ہوئے جیسے کسی بھرے گھر سے جوان کی میت نکل رہی۔ اللہ اکبر۔ لیجیے عزاداروں، جیسے ہی حسین آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی، روئیے آپ اور روئیے۔ عزاداروں، جیسے ہی علی اکبر خیمے سے نکلے ہیں، خیمے سے نکلے ہیں، اب ایک جملہ سنیے، بہت آہستگی سے یہ جملہ پڑھنا، آرام سے سنیے گا۔ جیسے ہی علی اکبر خیمے سے نکلے، ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹا علی اکبر، جب تم چھوٹے تھے سب میری طرف اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو دیکھے، جب تم چھوٹے تھے تو کبھی اماں تمہارے سر پہ دستار باندھتی تھی، کبھی بہنیں تمہاری سر پہ دستار باندھتی تھی۔ بیٹا ایک تمنا ہے کہ آج میں بھی دستار باندھ لوں، آج میں بھی امامہ باندھ لوں، آج میں بھی امامہ باندھ لوں۔ لیجیے، ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا اجازت ہے، آج آپ امامہ باندھ دیجئے۔ جیسے ہی علی اکبر کو حسین نے امامہ باندھا، یہ کہتے ہوئے باندھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بے قضائہ و تسلیم لامرہ۔ اللہ اکبر۔ لیجیے عزاداروں، حسین کو ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو سوار کیا، جب سوار کر دیا اور ایک جملہ کہا بیٹا جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو تمہارے چہرے کی زیارت کر لیتا تھا، اس لیے کہ تم ان کی شبیہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا میری ایک شرط ہے کہ میں رخصت تو کر رہا ہوں، مگر جو ہی تم آگے آگے بڑھتے جانا اپنے ضعیف باپ کو مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو ہی علی اکبر کے گھوڑے کی قدموں کی رفتار بڑھتی تھی، ادھر حسین اپنے قدموں کی رفتار بڑھاتے تھے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ علی اکبر نے کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ضعیف باپ ہے، کمر تھامے ہوئے گرتے پڑتے چلا آ
اللہ اکبر. صرف شہادت کی ایک جملے پڑھ رہا ہوں, شہادت کے ایک جملے. جب شہادت ہو گئی نا, حسین گرتے پڑتے علی اکبر کی لاش پہ پہنچے ہیں. بیٹا علی اکبر کو کلیجے سے لگایا, ایک آہ بلند کی. بیٹا ایک مرتبہ علی اکبر نے ایک آہ بلند کی. حسین کہتے بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا ظالم نے نیزہ مارا ہے, سینے میں پیوست ہو گیا. اللہ اکبر, سینے میں پیوست ہو گیا. اب جو ہی ایک مرتبہ علی اکبر, ایک مرتبہ حسین نے آستینوں کو الٹا کلیجے میں ہاتھ ڈالا, یہ کہتے ہوئے نیزہ نکالا, یہ کہتے ہوئے نجف کا رخ کیا. بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا, جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا, برچھی کا پھل نکالنا بڑا مشکل ہے. آزاداروں لیجئے, ایک مرتبہ سینے میں ہاتھ ڈالا, سینے میں ہاتھ ڈال کے برچھی کا پھل نکالا, شہادت ہو گئی. اب ایک مرتبہ علی اکبر کو تاریخ یہ کہتی ہے, علی اکبر کو سینے سے لگایا. سینے سے لگانے کے بعد حسین نے علی اکبر کو خیمے تک پہنچانا چاہا, لیکن تاریخ یہ کہتی سینے کے بل سینے سے لگایا. اور جو ہی حسین آگے بڑھتے جاتے ہیں, ایک مرتبہ تھک کے ایک مقام پہ میت کو رکھ دیا اور کہتے ہیں بنی ہاشم کے بچوں, ارے جوان بیٹی کی میت مجھ سے نہیں اٹھ رہی ہے, آؤ سہارا دو, خیمے تک اس لاش کو انا للہ و انا الیہ راجعون. ذنب قضا یہی ہو تسلیم اللہ. بار الہ تجھے واسطہ ہے, تمام شہدائے کربلا اور سیران کربلا کا, تمام شیعان حیدر کرار کو اپنے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے اس دکھیاری کا واسطہ, جناب فاطمہ سہرا کا واسطہ, جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما. خدایا تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ ہے, جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار پہ ظلم ہو رہے ہیں, بالخصوص افغانستان کے اندر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. بارہ الہ دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ ہمارے آخری وارث کے ہوتے ہوئے ہم کب تک بے وارثوں کی طرح زندگی گزاریں گے. ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم امام کے ناصروں میں شمار ہو سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا